نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم۔ کئی سو برس گزر گئے کہ یہ دنیا نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسمانی دیدار سے تو محروم ہو چکی ہے، مگر یہ حدیث رسول کی دنیا بھی کیا خوب ہے کہ سرکار کے دربار کا پورا نقشہ ہی پیش کر دیتی ہے۔ اسی سے ہمیں قرآن، سنت اور فقہ حاصل ہوتی ہے۔ مشکات المصابیح یعنی حدیث کا انسائکلوپیڈیا کو تمام مکاتب فکر کے مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ اس میں تمام کتب حدیث سے چن چن کر ان احادیث کو جمع کرنے کی کوشش کی گئی ہے جن کے سمجھنے میں ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ میں فرقہ پرستی پر لعنت بھیجتے ہوئے وہ تمام مستند صحیح احادیث کا آسان اردو ترجمہ پیش کرنے جا رہا ہوں جن پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ ان ویڈیوز کو بار بار سننے یا دیکھنے پر آپ کو مکمل دین اسلام کی سمجھ آ جائے گی۔ محترم سامعین، ویڈیوز کو ادب و احترام کے ساتھ سنیے گا کیونکہ یہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں جو ہماری دنیاوی زندگی کے ساتھ ساتھ ہماری اخروی زندگی کو بھی کامیابی میں بدل دیں گے۔ خدا میری اس کوشش کو اور ادب و احترام کے ساتھ آپ کی سماعت کو آخرت میں بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ تعالی ہماری پریشانیوں کو دور کرے اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کی برکت سے نیک دلی مرادیں پوری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو کی ابتدا میں یہ والے تعارفی کلمات اگر آپ پہلے سن چکے ہیں تو ویڈیو کے اس حصے کو سکپ کر دیں یا بار بار دعا کو سنتے ہوئے آمین کہہ دیا کریں، کیا معلوم قبولیت کے کس وقت ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ بہت شکریہ۔ مشتاق المصابیح کی ایمان کے بارے میں حدیث ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے کوئی عمل ایسا بتا دیجئے جو مجھ کو جنت میں لے جائے اور دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حقیقت تو یہ ہے کہ تم نے ایک بہت ہی بڑی چیز کا سوال کیا ہے، لیکن جس پر اللہ تعالیٰ آسان کر دے اس کے لیے یہ بہت آسان بھی ہے۔ پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، نماز پابندی کے ساتھ ادا کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو اور خانہ کعبہ کا حج کرو۔ پھر اس کے بعد فرمایا، اے معاذ، کیا تمہیں خیر و بھلائی کے دروازوں تک نہ پہنچا دوں؟ تو سنو، روزہ ایک ایسی ڈھال ہے جو گناہ سے بچاتی ہے اور دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھتی ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا گناہ کو اس طرح مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور اسی طرح رات تہجد میں مومن کا نماز پڑھنا گناہ کو ختم کر دیتا ہے۔ پھر آپ نے یہ تلاوت فرمائی جس میں تہجد گزاروں اور رات میں اللہ کی عبادت کرنے والوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور اس پوری آیت کا ترجمہ یہ ہے، ان مومنین صالحین کے پہلو رات میں بستروں سے الگ رہتے ہیں اور وہ اپنے پروردگار کو خوف و امید سے پکارتے اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان مومنین صالحین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا کر رکھی گئی ہے، یہ ان کے اعمال کا صلہ اور انعام ہے جو وہ کرتے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں اس چیز یعنی دین کی بنیاد اور اس کے ستون اور اس کی بلندی نہ بتا دوں؟ میں نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ، ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس چیز یعنی دین کی بنیاد اسلام ہے، اس کا ستون نماز ہے اور اس کی بلندی جہاد ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ان سب سے بڑی چیز کے متعلق نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا، ہاں اللہ کے نبی ضرور بتائیے۔ آپ نے اپنی زبان مبارک پکڑی اور اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اس کو بند رکھو۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، ہم اپنی زبان سے جو بھی لفظ نکالتے ہیں ان سب پر بھی جواب طلبی ہوگی؟ آپ نے فرمایا، معاذ، تمہاری ماں تمہیں گم کر دے، اچھی طرح سے جان لو کہ لوگوں کو ان کے منہ کے بل یا پیشانی کے بل دوزخ میں گرانے والی اسی زبان کی بری باتیں ہوگی۔ محترم سامعین، اس حدیث میں ایک محاورہ استعمال ہوا ہے، تمہاری ماں تمہیں گم کر دے، جس کو عربی زبان میں اظہار تعجب کے لیے بولا جاتا ہے۔ ایمان کے بارے میں اگلی حدیث ہے،
حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اللہ ہی کے لیے محبت کرے اور اللہ ہی کے لیے بغض و عداوت رکھے اور اللہ ہی کے لیے خرچ کرے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اللہ ہی کے لیے محبت کرے اور اللہ ہی کے لیے خرچ نہ کرے تو یقیناً اس نے ایمان کو مکمل کر لیا۔ ایمان کے بارے میں اگلی حدیث سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کامل اور سچا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان کی تکلیف سے مسلمان محفوظ رہیں، اور پکا اور سچا مومن وہ ہے جس سے لوگ اپنی جان اور اپنے مال کو محفوظ سمجھے۔ امام بہقی نے فضالہ سے جو روایت نقل کی ہے اس میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ حقیقی مجاہد وہ ہے جس نے اللہ کی اطاعت و عبادت میں اپنے نفس سے جہاد کیا، اور اصل مہاجر وہ ہے جس نے تمام چھوٹے اور بڑے گناہوں کو چھوڑ دیا۔ ایمان کے بارے میں اگلی حدیث ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا خطبہ کم دیا ہوگا جس میں یہ نہ فرمایا ہو کہ جس آدمی میں امانت نہیں اس کا ایمان بھی نہیں، اور جس شخص کا عہد نہیں یعنی جو وعدہ پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین ہی نہیں۔ ایمان کے بارے میں حدیث ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس آدمی نے سچے دل سے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دے گا۔ ایمان کے بارے میں ہی اگلی حدیث ہے۔ حضرت عثمان بن عفان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے اس پکے ایمان و یقین پر وفات پائی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو وہ جنتی ہے۔ ایمان کے بارے میں اگلی حدیث ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو باتیں جنت اور دوزخ کو واجب کرنے والی ہیں۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جنت و دوزخ کو واجب کرنے والی وہ دو باتیں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آدمی اس حال میں مرا کہ اس نے کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرا رکھا تھا تو وہ دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ جس آدمی کی وفات اس حال میں ہوئی کہ اس نے کسی کو اللہ کا شریک نہ کیا تھا وہ جنت میں جائے گا۔